السلام علیکم۔ آج ہم 12ویں جماعت کی اردو میں سے پہلی اکائی دیکھیں گے۔ ہر اکائیوں میں حصہ نظم، نثر، غزل، سرسری مطالعہ اور حصہ قاعدہ پائی جاتی ہے۔ اس حصہ نظم میں عتیق احمد جاذب کی لکھی ہوئی حمد کو دیکھیں گے۔ عتیق احمد جاذب کی لکھی ہوئی حمد کو آپ لوگوں کو زبانی یاد کرنی چاہیے۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حمد کس کو کہتے ہیں۔ حمد اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ کی تعریف و توصیف، اس کے احسانات و انعامات کا اشعار کے ذریعے ذکر ہو۔ حمد نظم کی سب سے افضل ترین صنف ہے جس میں شاعر صرف اور صرف خدا سے ہم کلام ہوتا ہے اور اشعار سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ہر چیز پر اللہ ہی کی قدرت کا ملا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہ بے نیاز اور اکیلا ہے۔ یہ نظم کسی بھی حیثیت میں ہو سکتی ہے۔ اس کی خصوصیات میں یہ باتیں شامل ہے کہ حمد رسمی نہ ہو بلکہ یہ عشق الہی میں ڈوب کر لکھی جائے، ہر لفظ ادب و احترام سے بھرپور ہو، شاعر کا لہجہ عاجزانہ ہو، زبان پاکیزہ اور سستہ بلغ الفاظ کا استعمال کریں۔ حمد کے آخر میں عفو و مغفرت کی درخواست کے ساتھ خیر و بھلائی کی دعا کی گئی ہے۔ یہ ہے حمد کی تعریف۔ چند باتیں ہم شاعر کے متعلق دیکھتے ہیں۔ عتیق احمد جاذب 1947 میں صوبہ تمل ناڈو ضلع ویلور میں واقع شہر وانمبڑی کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے آپ نہایت ذہین اور خوش مزاج تھے، جس کا ہی نتیجہ تھا کہ انہوں نے مزاحیہ شاعری کے فن کو اپنایا اور بہت جلد ادبی دنیا میں اپنی شناخت قائم کر لی۔ مذہبی و دینی تحریک سے وابستہ ہونے کی وجہ سے کلام میں بلند فکری کے علاوہ مذہبی اور معاشرتی اصلاح کا جذبہ بھی پیدا ہو گیا۔ عتیق احمد جاذب کی شاعری کے 2 مجموعہ مناظر عام پر آ چکی ہے، جن میں پیام حیات غزلوں کا مجموعہ اور متاع حیات نظموں کا مجموعہ نہایت ہی مقبول ہے۔ شاعری کے علاوہ انہوں نے ادبی خدمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک پرائم کمپیوٹر اکیڈمی نامی ادارہ بھی قائم کیا، جس کا مقصد صرف اردو زبان و ادب کی خدمت ہے۔ یہ تھی چند شاعر کی تعارف۔ چلیے اب ہم چلتے ہیں حمد کی طرف۔ اس حمد کو عطا کے نام سے بھی کہا جاتا ہے۔ چلیے اب حمد کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ شاعر کہتا ہے کہ یا اللہ، جو کچھ تو نے ہمیں عطا کیا ہے ان سے ہم نے تجھے پہچانا ہے۔ سورج کے اجالے سے، فضاؤں سے، خلا سے۔ یہاں شاعر کہتا ہے کہ سورج کے اجالوں سے اور فضاؤں کے خلا سے شاعر نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہے۔ چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیاء سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، پرہل سمندر سے، پر اسرار گھٹا سے، بجلی کی چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے شاعر نے اللہ کو پہچانا ہے۔ اور آخری اشعار میں شاعر پھر سے یہی کہتا ہے کہ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ یہ حمد آپ کو منہ زبانی یاد کرنی چاہیے۔ بند 2 میں اللہ کی خلقت کی تعریف کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ گلشن کے بہاروں سے تو کلیوں کی حیا سے، معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے، لہراتی ہوئی باد سحر باد صبح سے، ہر رنگ کے ہر شان کے پھولوں کی قبا سے، چڑیوں کی چہکنے سے تو بلبل کی نوا سے، موتی کی نزاکت سے تو
ہیرے کی جلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ یہاں پر شاعر اللہ کی خلقت کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گلشن کے بہاروں سے، شبنم کی ادا سے، لہراتی ہوئی صبح کی ہوا سے، ہر قسم کی رنگ برنگ پھولوں کے گلستان سے، چڑیوں کی چہک سے، موتیوں کے نزاکت سے، یعنی ان ساری چیزوں سے شاعر نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہے۔ بند 3 میں انبیاء اور آسمانی کتابوں سے متعلق شاعر کہتے ہیں کہ ابلیس کے فتنوں سے تو آدم علیہ السلام کی خطا سے، اوصاف ابراہیم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کی حیا سے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی تسلیم و رضا سے، عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحائی سے، موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے، نمرود کے، فرعون کے انجام فنا سے، کعبہ کے تقدس سے تو مردہ و صفا سے، تورات سے، انجیل سے، قرآن کی صدا سے، یاسین سے، طٰہٰ سے، مزمل سے، نبا سے۔ آق نور صلی اللہ علیہ وسلم جو نکلا تھا کبھی غار ہرا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ اس بندے میں شاعر حضرت آدم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا ہے، اور کعبہ کے تقدس سے، تم صفا و مروہ سے، کبھی تورات سے، انجیل سے، قرآن کی صدا سے پہچانا ہے۔ اس کے علاوہ یاسین، طٰہٰ، مزمل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی غار ہرا سے نکلنے والی نور یعنی قرآن سے بھی کبھی پہچانا ہے۔ یہ تھی حمد کی خلاصت۔ اس نظم کے پہلے 9 مصرعے زبانی یاد کیجیے۔